السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مہینے میں کنڈوں کی فاتحہ کب دلانا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور کیا صرف کنڈوں کے ذریعے ہی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ کیا کنڈے ہی بنانا ضروری ہے؟ یہ وہ اہم اور ضروری سوال ہیں کہ اگر ان سوالوں کا جواب آپ کو نہ پتہ ہو تو آپ پریشان رہو گے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ تقریباً 5 سال پرانا یہ واقعہ ہے کہ میں جب امامت ایک مسجد میں کیا کرتا تھا تو اس دن میں ایک نماز میں نہیں پہنچا، تو وہ جو پڑوسی تھے جن کو فاتحہ اپنے کنڈوں پر لگوانی تھی بہت پریشان بیچارے، ارے آج مولانا نہیں آئے، آج مولانا نہیں آئے، کب آئیں گے؟ دوسری نماز میں جب میں پہنچا تو ایک نماز سے دوسری نماز تک وہ لوگ میرا انتظار کرتے رہے کہ کب مولانا کنڈوں پر فاتحہ لگائیں گے۔ میں گیا، میں نے ان کے کنڈوں پر فاتحہ لگائی اور میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ کنڈوں پر فاتحہ کیوں لگاتے ہیں اور کیا صرف کنڈوں پر ہی فاتحہ لگانا ضروری ہے؟ ایسے ہی مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون جو ہے نا بڑی پریشان کہ ہمارے گھر میں ہر سال کنڈوں پر فاتحہ لگتی ہے، لیکن اس سال حالات کی وجہ سے ہم کنڈے نہیں بنا پا رہے اور ادھار راشن نہیں مل پا رہا ہے، مولانا کچھ مدد کیجئے۔ میں نے ان کو بھی سمجھایا۔ پہلی بات تو ہمارے جتنے بھی بھائی، ہمارے جتنی بھی بہنیں اور ہمارے جتنے بھی مسلمان جو کنڈوں پر فاتحہ لگاتے ہیں، پہلی بات تو وہ یہ سمجھے کہ فاتحہ کیوں لگائی جاتی ہے۔ فاتحہ لگائی جاتی ہے ایصال ثواب کے لیے، یعنی ہم اپنے کسی بھی عزیز کو، کسی بھی مرحوم کو، کسی بھی بزرگ کو ایصال ثواب کرنے کی غرض سے فاتحہ لگواتے ہیں۔ اور فاتحہ یہ کسی بھی چیز پر لگائی جا سکتی ہے۔ ایصال ثواب تو کسی بھی چیز سے کیا جا سکتا ہے نا، مان لیجیے کھانے کی چیزیں آپ کسی غریب کو کھلائیں، ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی کھانا بنائیں، بریانی بنائیں، کڑاؤ بنائیں، دال روٹی آپ کسی غریب کو کھلا دیں، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے ایصال ثواب کو فاتحہ کا مطلب کلیئر ہے بالکل، ایصال ثواب کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ ایصال ثواب کو ہم نے صرف کھانوں میں محدود کر دیا ہے کہ نہیں کھانوں سے ہی ایصال ثواب ہوگا بس، ورنہ ایصال ثواب تو قرآن مجید پڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ ایصال ثواب تو کسی غریب کو دوا دلا کر، جو بیچارہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ابھی کل میں گیا تھا آگرہ کے ایک بڑے ہاسپٹل میں، ایک فیملی میں ایک آدمی کی بیوی کے بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا، 1 مہینے سے وہ اسپتال میں بڑھتی ہے، اسے پیسوں کی ضرورت پڑ رہی تھی، 20,000 روپے میں دے کر اس کو آیا۔ یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ آپ ایصال ثواب کسی غریب کو پیسے دے کے بھی کر سکتے ہو، مسجد میں کوئی چیز کام کروا کے، مسجد میں آپ کوئی اچھی چیز رکھوا کے بھی کر سکتے ہیں، یعنی جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان کے ذریعے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے ان کو سمجھائی، ان خاتون کو جن کے گھر پہ کنڈے نہیں بنے تھے، وہ سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، ہائے اللہ اس سال تو میرے گھر پہ کنڈے ہی نہیں بن رہے، میں کیا کروں؟ مولانا بتائیے، کچھ کریے، مجھے راشن دلوائیے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ قرضے لے کے آپ ایصال ثواب کرو کنڈے بنا کے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایصال ثواب آپ کرنا چاہتے ہو جیسے چاہو ویسے کر سکتے ہو۔ چلو آج قرآن مجید پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں، چلو آج اللہ کی راہ میں جا کے ہاسپٹل میں غریبوں کی مدد کر کے، بیماروں کی مدد کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب ایسی تو ہوتا ہے۔ تو ایصال ثواب کسی بھی فارم میں آپ کر سکتے ہو۔ اب بات آتی ہے کیا کنڈوں کے ذریعے ہی ایصال ثواب کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 8 رمضان کو ہوئی ہے نا، 80 یا 83 ہجری میں، 8 رمضان کو، یہ رمضان کے مہینے میں ولادت ہوئی، اور وفات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہوئی ہے وہ شوال میں ہوئی ہے۔ یعنی رجب کا مہینہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو وفات کا مہینہ ہے، نہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ چلو پھر بھی آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ایصال ثواب کنڈوں سے ہی کیوں کرنا ہے؟ کبھی کنڈے نہ بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ شیطان نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی، ہمارے مسلمانوں کو، بھولے والے مسلمانوں کو جن کو دین کا صحیح علم نہیں ہوتا ہے، کہ نہیں ایصال ثواب تو کنڈوں سے ہی ہوگا، اگر کنڈے نہیں بنے تو بس گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس فاتحہ مطلب ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کسی بھی چیز کے ذریعے آپ کر سکتے ہو، کنڈوں کے ذریعے بھی کر سکتے ہو۔ ویسے تو ایصال ثواب آپ کسی بھی تاریخ میں بھی کر سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ 22 رجب میں۔ اب ہمارے اہل سنت والجماعت کو فالو کرنے والے جو مسلمان ہیں اس میں بھی 2 گروپ ہو گئے، کوئی کہتا ہے 22 میں کنڈے بناؤ، کوئی کہتا ہے 15 میں بناؤ۔ ارے بھائی 15 میں بناؤ، 22 میں بناؤ، یا 20 میں بناؤ، یا 17 میں بناؤ، یا پچھلے مہینے بناؤ، یا اگلے مہینے بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کنڈے بناؤ مت بناؤ کوئی پرابلم نہیں ہے، اصل ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب تو آپ کو جب بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ جائے ایصال ثواب کر دو۔
شیطان نے ہمیں یہ پٹیاں پڑھائیں کہ دیکھو رجب کے مہینے میں ہی ایصال ثواب کرنا ہے، اور رجب کے مہینے میں بھی یہ 2 تاریخوں میں ایصال ثواب کرنا ہے، ان 2 تاریخوں میں بھی کنڈے بنا کے ایصال ثواب کرنا ہے، اور وہ کیا بولتے ہیں، وہ مٹی کے جو ڈیبلے ہوتے ہیں نا، اس پہ کھیر پوری بنا کے کنڈے ووڈے بنا کے ایصال ثواب کرنا ہے۔ شیطان بہت چالاک ہے، وہ کبھی ہمیں ڈائریکٹ یہ نہیں بولے گا کہ یہ والی بدعت اختیار کر لو، بلکہ وہ جو شریعت نے جو ہمیں اجازت دی ہے، شریعت نے جو تمام کاموں کو کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے، ہمیں شیطان یہ کہتا ہے بس یہی کرنا ہے اور ان ڈیٹس میں کرنا ہے، اگر یہ نہیں کرو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا قرضے لے لے کے کنڈے بنا رہے ہوتے ہیں کہ کنڈے نہیں بنے گے تو گھر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، دین کس چیز کا نام ہے؟ نماز کا نام ہے، روزے کا نماز ہے، روزے کا نام ہے، نماز کا نام ہے، حج کا نام ہے، ایمان ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جن خاتون کے گھر پہ میں کنڈوں کی فاتحہ دینے گیا، میں نے پوچھا آپ نے نماز پڑھی؟ سب گھر والوں نے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو آپ ہی کا انتظار دیکھ رہے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک۔ یعنی شیطان نے ایسے ہمیں سیٹ کیا کہ کنڈے اتنے ضروری ہیں کہ قرضہ لے کے بناؤ، کنڈے نہیں بنے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور نماز ہم چھوڑیں، فجر کی چھوڑیں، ظہر کی چھوڑیں، عصر کی چھوڑیں، مغرب کی چھوڑیں، تو دل پہ کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بس یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو فرض عبادتیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کے چھوٹنے پر غم نہ ہو، ان کے چھوٹنے پر افسوس نہ ہو، اور جو ایسے کام ہیں جس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب چاہو جب کر لو، تو اس کی ڈیٹ بھی ہمیں بہت فکر سے یاد ہو، اس ڈیٹ میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں یاد ہو، اور اگر وہ کام نہ کر سکیں تو افسوس ہو، یعنی جو کام سنت بھی نہیں ہے ان کے چھوٹنے پہ افسوس ہو۔ تو سمجھ لو کہ شیطان نے ہمیں دوسرے ٹریک پہ لے جا چکا ہے۔ یہ وہ ٹریک ہے جس کو صراط مستقیم نہیں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ گمراہوں کا راستہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ بھائی ایصال ثواب کرنا ہے کبھی بھی کر لو، چلو 15 اور 22 میں بھی آپ کو کرنا ہے تو کنڈے نہیں بن پا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، آج کنڈے مت بناؤ، جتنے روپے میں تم کنڈے بناتے ہو یہ اماؤنٹ جمع کر کے ہاسپٹل نکل جاؤ اور وہاں جا کے کسی غریب کو دے دو، ان پیسوں سے سردی میں کسی کو بلینکٹ دلا دو۔ کنڈے سب کو کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے، تو کنڈوں ہی کے ذریعے ایصال ثواب ہو، یہ بات ہی غلط ہے۔ شیطان نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی کہ نہیں کنڈوں ہی کے ذریعے ایصال ثواب ہوگا، نمازوں کی اتنی کوئی اہمیت نہیں، سنت نبوی کی اتنی کوئی اہمیت نہیں، کنڈوں کے ذریعے ہی ایصال ثواب ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ فاتحہ مطلب ایصال ثواب، اور ایصال ثواب ہم کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرنا چاہوں تو مجھے کنڈے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کمبل کسی غریب کو دے دوں سردی میں، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے کہہ دوں یا اللہ اس کا ثواب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ جائے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور اگر کنڈے مجھے بنانا ہے، چلو مجھے کنڈے ہی بنانا ہے، تو کنڈے نہیں بھی بناؤں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی سنت واجب اور فرض نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ سنتیں کتنی ہوتی ہیں؟ سنت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو بتایا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ فرض اور واجب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو چیزیں فرض ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے نا۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو سنت ہیں، یعنی سنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے حدیث سے ثابت ہو۔ کنڈے بنانا اور اس طرح سے رجب کے مہینے میں جو چیزیں چلتی ہیں یہ تو سنت بھی نہیں ہے بھائی، تو جو سنت نہیں ہے آپ ان کو سنت سمجھو، یہی تو بدعت ہے۔ شیطان کیسے ہمیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ بہت اہم کام ہے شریعت کا، ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا یہ سنت ہے یا واجب ہے، جب وہ سنت بھی نہیں ہے۔ سنت مطلب ہمارے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، بزرگان دین نے کیا، سنت مطلب صحابہ نے کیا۔ اب مان لیجئے وہ سنت بھی نہیں، تو اس میں آپ اس کو سنت سمجھو، آپ اس کو اتنا ضروری سمجھو کہ اگر وہ نہ ہو تو پریشان ہو، یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ تو مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہر مسلمان اویئر ہو کہ کنڈے اور فاتحہ کے نام پر کس طرح سے شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔